استحکام پاکستان آرگنائزیشن کی جانب سے گلشن گیلانی ہاؤس ڈیفنس حیدرآباد میں یوم تکبیر کے موقع پر دفاع افواج پاکستان کانفرنس سرپرست اعلیٰ الحاج گلشن الہی کی زیر صدارت منعقد کی گئی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الحاج گلشن الہی نے کہا کہ 28 مئی پاکستان کے فخر کا دن ہے۔ آج کے دن پاکستان عالم اسلام کا پہلا ایٹمی طاقت بن کر ابھرا، اس لیے 28 مئی کے دن کو یوم تکبیر کے نام سے منسوب کیا گیا۔ یوم تکبیر دراصل یوم بقا، یوم استحکام، یوم وفا، یوم تجدید و سلامتی، یوم یکجہتی ہے۔ مسلمان جب بھی میدان کارزار میں اترتا ہے تو نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، اور نعرہ تکبیر جتنی بار بلند کیا جائے کم ہے، کیونکہ اگر اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو یہ ورد ہمہ وقت کرنا چاہیے۔ آرگنائزیشن کے سرپرست اور حیدرآباد میں اس کے چیئرمین سید برکات رضوی نے کہا کہ پاکستان 28 مئی کو چاغی میں جوہری تجربات کر کے دنیا کی 7ویں اور مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی طاقت بنا۔ قوم ہمیشہ افواج پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کے شکر گزار رہیں گے۔ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر ہم اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین احسن ناگر نے کہا کہ پاک افواج ملکی دفاع کی پہلی اور آخری لکیر ہے۔ افواج پاکستان اور پاکستانی عوام ایک جان ہیں، اس لیے دشمن ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ افواج پاکستان ملک و قوم کی شان اور آن ہے۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ اپنا آئینی کردار ادا کیا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا معاملہ ہو یا سرحدوں کی حفاظت یا قدرتی آفات کا معاملہ، پاک فوج کی لازوال قربانیوں اور خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تقریب سے ایڈوکیٹ معید شیخ، سلیم حسین وہرا، رفت زیدی، مکیش مکھی، پیپلز لائرز فورم کے احمد علی ناغڑ، نعیم اختر رضوی سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر حیدرآباد یوتھ کے راحیل قریشی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پیس کے سعید قائم خانی، شادی ہال ایسوسی ایشن کے الحاج واحد سیجا، اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے سید جہاں زیب، سابق یوسی ناظم احسان مامو، ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کے حاجی اقبال عباسی، انجمن تاجران حیدرآباد کے اکرام گڈو، صادق شیخ، اعجاز قریشی، سہارا ویلفیئر کے شہزاد خان، ملک برادری کے ملک یونس جمال، ہیومن رائٹس یوتھ کے یعقوب بھٹی، پاکستان ISI لورز فورم کے قاضی اقبال ٹائیگر، شاہ ویلفیئر کے اکرم شاہ، ہیومن رائٹس گروپ سندھ کے ندیم اقبال شیخ ایڈوکیٹ، آرگنائزیشن حاضہ کے شہزاد قریشی، احسن معید شیخ، بلال میمن، منیب اللہ خان، عقیل میمن کے علاوہ دیگر شخصیات موجود تھیں۔ محب وطن پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن پاکستان کو ایٹمی طاقت کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اس موقع پر پوری قوم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ محافظ پاکستان، افواج پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں، بلکہ افواج پاکستان کی تعریف کر کے ان کے سوچ کو، ان کی الفاظ کی تردید کریں، اور یقینی طور پہ جو لوگ افواج پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم کو اس ملک سے محبت، اس ملک کی وفاداری کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس پرمسرت موقع پر پوری قوم کو اس وطن کی کشتی کو طوفان سے نکالنے کا عہد کرنا چاہیے، اور ہر پاکستانی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کے مخالف تھے، ان کے جو عزائم ہیں، ہم سب کو مل کر اس کو رد کرنا ہے، اور اس وطن کو ہر قسم کے بحران سے نجات دلانے کے لیے افواج پاکستان کا ساتھ دینا ہے، محب وطن پاکستانیوں کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ یوم تکبیر مبارک ہو۔ آج یوم تکبیر کا انعقاد کر کے استحکام پاکستان کونسل نے ایک نئے جذبے کو جنم دیا ہے اور نئی سوچ کو جنم دیا ہے۔ استحکام پاکستان قابل مبارکباد ہے کہ وہ ہر ایسے موقع پہ کہ جو پاکستان سے متعلق ہو، پاکستان کی بقا سے متعلق ہو، پاکستان کی ترقی سے متعلق ہو، وہ پہل کرتی ہے، اور وہ اس میں آج کی یہ تقریب اس اعتبار سے جو ہے وہ سنگ میل ثابت ہوگی، اور وہ لوگ کہ جو پاکستان کے مخالفین ہیں، جو افواج پاکستان کے مخالفین ہیں، جو پاکستان میں اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں، ان کی اس سوچ کو نفی کرتی ہے، اور یقیناً یہ جو آج کا جو فورم ہے، اس کے پلیٹ فارم سے یہ میسج جائے گا ان لوگوں کو جو پاکستان کے وفادار ہیں، کہ وہ ان غلط سوچ رکھنے والوں کو جو پاکستان
کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں انہیں صحیح سمت میں لانے کی کوشش کریں گے، انہیں صحیح سوچ دیں گے، بلکہ ان کی اصلاح کریں گے۔ الحمدللہ آج استحکام پاکستان آرگنائزیشن نے 28 مئی 1998 کی یاد میں تقریب منعقد کی، اور اس تقریب میں شہر حیدرآباد کی تمام سوشل سرکل جو ہے وہ نمایاں شخصیات تشریف لائے، اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آج ہم نے ایک بات کا عزم کیا جو کہ ہمارا پرانا موٹو ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی معاملات ہوں، ہم پاک فوج کے ساتھ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے ہر صف اول کا کردار ادا کریں گے، اور ایسے تمام لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف نازیبہ الفاظ، نازیبہ گفتگو کر رہے ہیں، ان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز سے باز آ جائیں، ورنہ ہم جو ہے ان کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اور باقی بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ آج کا جو پروگرام رکھا گیا تھا وہ 28 مئی کے حوالے سے رکھا گیا تھا، یوم تکبیر کے حوالے سے، یہ استحکام پاکستان کی جانب سے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا، شہر کے تمام لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور آرمی کے کردار پر جو تنقید کر رہے تھے ان کی سخت الفاظوں میں مذمت کی گئی، اور تمام شہریوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ یہ آرمی ہے جو ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے، اور ہم سکون سے سو رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو ہم نے نہیں روکا تو آگے چل کے اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے۔ تو موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں آرمی کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے، اور ملک ہے تو ہم ہیں۔ آج یہ جو ہم جمع ہوئے یوم تکبیر کے سلسلے میں، یہ اس لیے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ ہم نے 28 مئی 1998 میں 8ویں دھماکے کیے۔ ہماری جو شاندار ٹیم تھی، اللہ تعالیٰ جو ان میں مرحوم ہو گئے ان کو بھی اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ہمت کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرخرو کرے۔ ہم یا جو لوگ جمع ہوئے ہیں یہ اسی لیے کہ ہم نے ان معاملات کو، ایسے طریقۂ کار کو آگے بڑھائیں، اور ایک دوسرے کا اچھے کاموں میں ساتھ دیں، اور ساتھ لے کے چلیں سب